خواتین و حضرات آداب، میرا نام باسین نوید ہے اور مجھے جو سب سے اس وقت جو سب سے بڑی فکر کی بات ہے وہ ہمارے سندھ کی بات ہے کہ جس میں کچھ لسانی فسادات یا جھگڑے کرانے کا معاملہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اور اس میں سلسلہ یہ ہے کہ اب ان تمام پرانے کھلاڑیوں کو تیار کیا جا رہا ہے جو اس کام کے بڑے ماہر رہے ہیں کہ سندھ میں یا سندھ کے شہری علاقوں میں جھگڑے کرائے جائیں اور پھر وہ خون خرابہ اور وہ سارا تشدد کا مرحلہ جو یہ کوئی تقریباً 35 سال تک کے سندھ کے شہری علاقوں میں یہ خون خرابہ کرتے رہے ہیں، تو اب پھر سے وہ تیاری ہو رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ نئے ایشوز ڈالے جا رہے ہیں، بلکہ سندھ کی ثقافت کو بھی متنازع بنا دیا گیا ہے اور اس میں پھر وہ اس قسم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ صاحب جیسے یہاں پہ جاہل لوگ رہتے تھے اور اس سے پہلے یہ ان کی آمد سے پہلے جو ہے وہ یہاں پہ کوئی ترقی وغیرہ نہیں تھی۔ بہرحال یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بھی انہوں نے بنایا ہے۔ تو دیکھیے کہ کیسے بنایا ہے پاکستان کہ جس میں جھگڑے ہوں، حالانکہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ پاکستان انہوں نے بنایا ہو۔ پاکستان بننے کے بعد یہ آئے ہیں، یہ تو ایک عام فہم سی بات ہے، بلکہ عام سے سب فیکٹ ہے کہ یہ جو ہے بعد میں اس میں شامل ہوئے۔ لیکن یہ سب کیا کیوں جا رہا ہے؟ یہ ایک لگتا ہے کہ کچھ ملٹری کا زیادہ زور ہے سندھ کے اوپر اور اس میں سندھ حکومت جو ہے ان کے ساتھ تعاون کر رہی اور اسی رد عمل میں ملٹری نے پھر وہ مہاجر رہنماؤں کو، جو کہ ایک زمانے میں مہاجر کہلاتے تھے، تو وہ اپنی اصل شکل میں آ گئے ہیں اور وہ نفرتیں پھیلانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ 3 فیکٹرز ہیں اور اس کے اندر جو ہے سندھ گورنمنٹ بالکل اس بات پہ ہے کہ صاحب کسی بھی طریقے سے یہاں پہ ایسا جھگڑا ہو کہ جو کینالز کے اوپر دریائے سندھ پہ جو کینالز بنائی جا رہی تھی اس میں جو ہے اس کو جو ایک پرامن جدوجہد کے ذریعے اس کو روکا تھا، اس کو پھر سے وہ کینالز بنائے جائیں۔ وہ ایک ایسی جدوجہد تھی جو آپ سب نے دیکھا، جس میں آپ سب لوگ بھی شریک رہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور کئی دنوں تک کے جو ہے وہ دھرنا بہت ہی پرامن رہا اور بہت ہی اچھے سلوک کے ساتھ دوسروں سے پیش آتے رہے۔ ایک پتھر نہیں چلا، ایک گالم گلوچ نہیں بنی، نہ کوئی ایسے سلسلے رہے کہ جس سے نفرتیں بڑھی۔ تو وہ تحریک ظاہری بات ہے کہ بہت اپنی کامیابی سے، اور جس کی چبن جو ہے وہ ابھی تک کے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور ہمارے جو ہے سندھ حکومت کو بہت بے چین کیے دیتی ہے کہ پرامن طریقے سے کیسے مسائل اور دھرنے حل کیے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ظاہری بات ہے، سب کو پتا ہے کہ صدر زرداری صاحب نے کسی طریقے سے اشارہ دے دیا تھا کہ یہ کینالز بننی چاہیے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صدر زرداری نے یہ کر دیا تھا کہ صاحب دستخط بھی کر دیے تھے اس میں اب جو اس کو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ بجٹ پاس ہونے کے بعد پھر جو کامن انٹرسٹ کی کونسل ہے وہ جو ہے وہ اس میں فیصلہ کرے گی اور اتفاق رائے سے بنائے گی۔ اب کامن انٹرسٹ کی کمیٹی یا کونسل جو ہے اس کی میٹنگ کا وقت آ رہا ہے اور اس میں بجٹ بھی چلا گیا، تو اب ان کو یہ بنانا ہے، اس میں بنانے کی تیاری ہے، کیونکہ انہوں نے ملٹری سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم یہ کینالز، یہ دریائے سندھ کا پانی ان کینالز کے ذریعے چولستان کی سرزمین پہ دیں گے، پنجاب میں سے یہ پانی چوری ہوگا جو دریائے سندھ سے آتا ہے سندھ کے اندر اور سمندر میں جاتا ہے، تو اس کو وہ اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ پانی کو روکیں اور وہ وہاں پہ فوجیوں کی خوشنودی کے لیے
جو ہے وہ چولستان میں پانی دیا جائے۔ اب یہ وعدہ تھا، اب اس وعدے کا وقت آ گیا ہے کہ اس کو نبھایا جائے، تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ جو سندھ کے عوام کا ایک بڑا اتحاد تھا جس میں ہر زبان بولنے والے نے شرکت کی، بلکہ قیادت بھی ایک پنجابی وکیل نے کی جو کہ یہاں کافی عرصے سے آباد ہے، ان کا گھرانہ بھی لیاری میں رہتے ہیں۔ ان کے اوپر سندھی عوام نے بالکل غیر متزلزل اپنے یقین کا اظہار کیا تھا۔ یعنی ایک ایسی تحریک تھی کہ جہاں پرامن تھی، اس کی قیادت بھی کسی قوم پرست یا کسی ایسے فرد کے ہاتھ میں نہیں تھی سندھ کے کہ جو نفرت کی طرف لے جائے، اور نہ کسی اردو بولنے والے کے ہاتھ میں تھی کہ جو نفرت کی طرف لے جائے۔ یہ سندھ کے عوام کا اتنا بڑا اظہار تھا کہ امن اور بھائی چارگی کے لیے کہ انہوں نے پرامن طریقے سے دیا۔ اب اس کو زائل کرنے کے لیے سندھ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس میں تقسیم ہو اور شہری آبادی اور جو بقول ان کے دیہی آبادی ہے اس میں تصادم ہو، اور یہ سلسلہ آگے، اس سلسلے کو آگے بڑھانے کا بہترین طریقہ یہی ہے۔ اب اس کے اندر وہ لوگ شامل کیے گئے ہیں جن کو کہ سندھ کے نام پر یا سندھ کی ثقافت کے نام پر کھیلنا بہت اچھی طریقے سے آتا ہے، اور انہوں نے وہی نفرت کے بیج پھر سے بونے شروع کر دیے جو ختم ہو گئے تھے، کہ ایک طریقے سے ملاپ لوگوں کا بڑا تھا اور لوگ تشدد سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ اب مثال کے طور سے ایک صاحب ایسے ہیں جنہیں MQM نے نکال دیا تھا، اور انہوں نے اپنا الگ سے دھڑا جا کے بنا لیا، کورنگی میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس کام کے بڑے ماہر ہیں۔ تو انہوں نے نفرت کی باتیں کرنا شروع کر دی، اور وہ اس طریقے سے سندھیوں کو کہتے ہیں کہ جیسے کہ یہاں وہ اجنبی ہیں کراچی کے لیے، بلکہ گورنر سندھ نے تو یہاں تک کہ کہہ دیا کہ سندھی بچے کراچی میں پڑھتے کیوں، یعنی کراچی جو دارالحکومت ہے سندھ کا، اور جہاں سندھی آبادی بہت بڑی رہتی ہے اور بہت پرانے عرصے سے رہتے ہیں، جن کے یہاں سینکڑوں گوٹ ہیں، اور ان کو یہ کہتے ہیں ان سندھیوں کو کہ بچوں کو یہاں کیوں پڑھاتے، اور یہ سندھ کے گورنر ہیں، کس قسم کی نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ ایک طرف آفاق احمد ہیں، ایک طرف یہ سندھ کے گورنر ہیں، اور انہی کے ساتھ ہی فاروق ستار جو کہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کراچی کو صوبہ بننا چاہیے۔ یعنی سندھ کی تقسیم اور لسانی بنیاد پر تقسیم کو وہ بہت زور دیتے ہیں۔ پھر وہ صاحب جو کہ کچھ عرصے پہلے ہسپتال میں داخل ہو گئے تھے، MQM کے لیڈر، اور بڑے آلات وغیرہ اپنے جسم پہ لگائے تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس میدان میں کود پڑے، اور وہ بھی سندھ کی ثقافت کے خلاف۔ یہ سندھ کی ثقافت کا کیا ذکر آیا کہ اس کے اندر انہوں نے، سندھ گورنمنٹ نے جو ہے اچانک سے نمبر پلیٹ جو ہے وہیکلز کی نمبر پلیٹ، اس کے اوپر اجرک لگا دی۔ اجرک لگا کے انہوں نے پھر اجرک کی علامت لگائی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کی فیس 1500 روپے کر دی، تاکہ لوگوں کے لیے مسائل بھی ہو، موٹر سائیکل والوں کے لیے اور دوسروں کے لیے۔ وہ فیس ہی ختم کر دیتے تو شاید یہ مسئلہ نہ ہوتا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ یہ سندھی ثقافت کا سلسلہ شروع کر کے فیس اس کے اوپر لگا کر، اور اس میں ان کو موقع دیا کہ بالکل کھل کے موقع دیا گورنر کو بھی، ان لوگوں کو بھی، کہ وہ سندھ کی ثقافت کو برا کہنا شروع کرے۔ یہ ایک تنازعہ بن گیا ہے۔ بھائی ہے ثقافت، ہزاروں سال پرانی اجرک ہے، اجرک کا تو کوئی وہ کچھ مطلب یہ کہ اس کا کسی اس سے کہ لسانی جھگڑوں سے تو تعلق نہیں ہے، یہ تو ایک علامت ہے کہ بھائی 5-6 ہزار سال پرانی اجرک ہے جسے چھاپے سے بنائی گئی تھی، جس زمانے میں ترقی کا کوئی گزر نہیں تھا، وہ موہنجو دڑو میں وہ ترقی ہو رہی تھی، تو وہ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں، سندھ کا ہر باشندہ فخر کرتا ہے، اور دنیا بھر میں اجرک کو پسند کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں نمبر پلیٹ کے حساب سے اس کو انہوں نے اس پوری ثقافت کو برا کہنا شروع کیا۔ بلکہ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ بیرون ملک یعنی انگلینڈ یا کینیڈا اور امریکہ میں جو بیٹھے ہوئے MQM والے ہیں، انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ صاحب محرم کی 12ویں محرم کے بعد جو ہے وہ حلیم وغیرہ بنتے، تو وہ حلیم کی محفلیں جمانی شروع کی، اور انہوں نے کہا یہ ہماری ثقافت ہے۔ اب آپ بتائیے اگر ان کی ثقافت کو نمبر پلیٹ پہ لگائیں گے
تو پھر کتنی کوئی بدبودار چیز ہی نظر آئے گی وہ. تو وہ اس طریقے سے مطلب ایک نفرت کا کہ سندھ کی ثقافت کی علامت جو ہے وہ حلیم میں نکال رہا ہے. خیر یہ ایک سائڈ کی بات ہے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس سے یہاں جھگڑا شروع کیا ہے، اور اب یہ جھگڑا بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس میں حتیٰ کہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ سندھی بچے کراچی میں کیوں پڑھتے ہیں. اب یہ بہت شدید قسم کی نسلی تفریق پیدا کی جا رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ جناب یہ ہمارے جو پرانے ایم کیو ایم والے ہیں، ان کی جتنے گروپ ہیں وہ سب مل کے اس کے اوپر اب آ گئے ہیں کہ صاحب یہ سندھ کی ثقافت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ الگ کیا جائے، اور ہماری ثقافت الگ ہے. اور کراچی اور یہ کچھ شہری علاقوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن زیادہ زور کراچی پر ہوتا ہے. انہیں یہ بھی علم ہے کہ کراچی میں صرف 26% اردو بولنے والے رہتے ہیں، جبکہ باقی دیگر زبانیں بولنے والے ہیں، اور اس میں زیادہ تعداد گجراتی اسپیکنگ لوگوں کی ہے اور سندھی اسپیکنگ کی ہے، اور پختون اسپیکنگ کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، کیونکہ ان کا سب سے بڑا شہر جو ہے وہ کراچی ہے. تو یہاں پہ وہ فسادات ہوں گے، ظاہری بات ہے، ہر کوئی شہر مانگے گا اگر یہ علیحدہ کریں گے. تو یہ فسادات کی جو ہے یہ پوری تیاری، اور ملٹری کو اس میں بہت آسانی ہے کہ اگر یہ کسی طریقے سے فسادات بڑھتے ہیں تو وہ لوگ، وہ عناصر جو کہ ببرلو کے مقام پر یا دھرنا دیں گے دوبارہ سے کینالز کی تعمیر کے خلاف، تو وہ پھر وہ منقسم ہوگا، اور وہ اس میں وہ آبادیاں شامل نہیں ہوں گی جو کہ پہلے والے دھرنے میں تھی. یہ ان کا ایک منصوبہ. دوسرا ان کا ہے کارپوریٹ فارمنگ. ظاہری بات ہے یہ فوجی جو ہے اس نے اس کے اندر لاکھوں ایکڑ زمین مانگی ہے. اب یہ جو یہاں نفرت کے طور پہ کھیل کے اور کارپوریٹ فارمنگ کے خلاف جو ہے ایم کیو ایم کا کوئی زور شور نہیں ہے، نہ یہ نفرت پھیلانے والوں کا ہے. اور اسی میں جو ایک سندھی بولنے والوں کا بھی ایک حصہ ایسا ابھر کر آیا ہے جو باقاعدہ اردو بولنے والوں کو تشدد کے لیے راغب کر رہے ہیں، ان کو کچھ گالیاں دے رہے ہیں اور کچھ برا بھلا کہہ رہے ہیں، تاکہ یہ مقصد جو ہے پوری طریقے سے فوج کا حل ہوگا کے لیے ایک بہت آسانی ہو جائے گی کہ آبادی کی تقسیم ہوگی. اب ان لوگوں کو کیسے بتایا جائے کراچی والوں کو کہ بھائی کراچی کے اطراف سے جو قابل کاشت زمین ہے وہ 1,20,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ آلریڈی سینکشن سندھ گورنمنٹ نے کر دی ہے فوج کے لیے، فوج کی کارپوریٹ فارمنگ کے لیے. یعنی کراچی کے ساتھ میں جو قابل کاشت زمین ہے، تو اب وہ تو کراچی اس سے متاثر ہوگا، سبزیاں کہاں سے آئیں گی، اناج کہاں سے آئے گا، اور وہ ان کو مفت میں دے دیا جا رہا ہے. پھر اسی طریقے سے ہاکس بے پہ 6,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ فوج کو دی گئی ہے. یعنی یہ ہاکس بے اور بلدیہ ٹاؤن کے بیچ میں ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو ہب چوکی کی طرف جاتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے اب وہ تفریح کا بھی مقام نہیں رہا، اور لوگ وہاں کوئی ابھی سے ہی وہاں پہ فوج متعین ہے، کوئی بھی عام شہری جو ہے اس علاقے سے گزر نہیں سکتا ہے. تو اب وہ جو ہمارے خاندانوں کی تفریح تھی، جو اردو بولنے والے کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ ہیں، تو ان کی اپنی تفریح متاثر ہو گئی ہے نا. اب فوجی وہاں پہ رہیں گے اور آپ کیا تفریح کر سکیں گے. اسی طریقے سے انہوں نے حیدرآباد سے 60,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ کارپوریٹ فارمنگ کے لیے دیے. پھر دادو میں دیے، لاڑکانے میں دیے، ٹنڈو جام میں دیے، بہت سارے علاقوں میں انہوں نے زمینیں فوج کو دی ہیں. تو اس طریقے سے کوئی 2-3 لاکھ ایکڑ زمین چلی جاتی ہے. وہ کارپوریٹ فارمنگ ہوگی، وہ اناج کسے ملے گا؟ ایک تو یہاں کا جو کاشتکار ہے وہ بے روزگار ہو جائے گا، حالی بے روزگار ہو جائے گا، اور اس سے منسلک جتنی جیسے سبزیوں کی فراہمی ہے، سپلائی ہے، اور اناج کی سپلائی ہے، یہ سب جو ہے یہ فوج کے کنٹرول میں پورے سندھ کا آ جائے گا. تو اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ یہ عاقبت نا اندیش ہمارے اردو بولنے والوں کی جو نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، یا پھر وہ قصداً ایسا کر رہا ہے کہ جس میں صرف فوج کا جو ہے
وہ پیٹ بھرا جائے اور صرف فوج کی نمائندگی کی جائے. میں سندھی بولنے والے اور اردو بولنے والوں دونوں سے دست بدستہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ سوچئے کہ اس میں ہمارا نقصان ہے، چاہے اردو بولنے والے ہوں چاہے سندھی بولنے والے ہوں. یہ سب سندھ کے مستقل باشندے ہیں. ان کا نقصان ہے کہ ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کو یا جو اب جوان نسلیں ہیں ان کے بڑھاپے تک کے ان کو کچھ نہیں ملے گا. نقصان ہمارا ہے، فائدہ پنجاب کا ہے. تو اس بات کو کوشش کریں اور یہ لوگ جو نسلی فسادات کرانا چاہتے ہیں جو ماہر ہیں ان کو بالکل مسترد کر دیں. خاص طور سے جو گورنر بیٹھا ہوا ہے، یہ ظاہری بات ہے آج کل وہ بہت چیخ رہے ہیں سندھ پولیس کے خلاف، کیونکہ سندھ پولیس نے ان کا ایک کنسائنمنٹ پکڑ لیا. جو یہ ان کا دھندا ہے کہ کہتے ہیں کہ منشیات وغیرہ کا کوئی دھندا ہے گورنر صاحب کا، اس کا کنسائنمنٹ پکڑا تو فاروق ستار بھی شور مچا رہے ہیں، ٹسوری بھی شور مچا رہے ہیں. یہ ان جیسے لوگوں سے دور رہیں اور سندھ کے لیے سوچیں. سندھ کے اندر فوج کا دخل بہت ہی خطرناک ہے. یہاں سے آئل پروڈیوس ہوتا ہے، یہاں سے گیس پروڈیوس ہوتی ہے جو سب مرکز کو جاتی ہے. پھر پورٹ کی آمدنی ہے، یہ بھی یہ فیڈرل سبجیکٹ قرار دے کے ساری آمدنی لے جاتے ہیں. آپ کے پاس بچتا کیا ہے سوائے اس اکڑ کے کہ جی صاحب ہم جو ہیں وہ زیادہ ٹیکس یہاں دیتے ہیں اور ریونیو زیادہ دیتے ہیں. بھائی لے کے تو فوج پوری چلی جاتی ہے، آپ کو صرف جو ہے 6% 16% واپس کیا جاتا ہے. یعنی اگر 71% یہاں کے ریونیوز جاتے ہیں وفاق کو تو آپ کو 16% واپس دیتا ہے. تو اس طریقے سے سوچیں سندھ کی بھلائی کے لیے. ہم سب اسی میں ہی رہنا ہے اور جانا کہاں ہے. تو ہم جتنے اردو بولنے والے ہیں وہ سب اس بات کو سمجھیں اور ایک ایسا یعنی اتحاد ہو ہمارے درمیان کہ یہاں فوج کی مداخلت اور یہ جو سندھ گورنمنٹ یہ کھیل کھیل رہی ہے ان کی کامیابی نہ ہو سکے. بہت شکریہ.